بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی میں تکلیف اسی کو آتی ہے جو ذمہ داری اٹھانے کو تیار رہتے ہیں۔ ذمہ داری لینے والے کبھی ہارتے نہیں، یا تو جیتتے ہیں یا سیکھتے ہیں۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں وہ شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو۔ اگر ہم چاہیں تو ایسے بہت سارے مواقع ہمیں مل سکتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی سی کوشش سے کسی بھی دوسرے کے مختصر وقت کے لیے ہی صحیح مگر خوشی دے سکتے ہیں۔ مال کی محبت سے اوپر درجے کی محبت خدا کے ساتھ ہوتی ہے، تو بندہ اپنا محبوب مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی ان کو ان کی غلطی بتا دو تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہمارا سانس تک پھلا دیتے ہیں۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی ساتھ نہیں ہوتے۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ خوش رہنا سیکھیے اور ان کی قدر کیجیے جن کا وجود آپ کے لیے باعث راحت ہے، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے، پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا من و سلوہ ہو یا کسی کی محبت۔ وقت خدا کی مرضی سے چلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہاں، کبھی دو پیروں پر چلتا ہے، کبھی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل، اور کبھی کبھی اسے دھکا لگانا پڑتا ہے۔ لاکھوں ہتھیاروں سے بھی زیادہ وہ ایک ایٹم بم تباہ کن ہے جس کا نام زبان ہے۔ ہمیشہ سوچ کر بولو، نہ کہ بول کر سوچو۔ اکیلے ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا برا اس کا ساتھ ہونا جس کے ہوتے ہوئے بھی آپ اکیلے محسوس کرو۔ کامیابی کیا ہے؟ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اگر تم اس سے خوش اور مطمئن ہو تو تم کامیاب ہو۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ جب آپ غصے میں ہوں تو کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ تب آپ سب کچھ غلط ہی کریں گے۔ اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ تم سے کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ حسن کلام کے ساتھ ساتھ حسن سماعت کا بھی فن سیکھو، وہ اس طرح کہ جب تک سامنے والے کی بات پوری نہ ہو تحمل کے ساتھ سنتے رہو۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرے جو وہ حقیقت میں ہے۔ محبت جیسی بھی ہو ہمیشہ آزمائش طلب رہی ہے۔ کچھ لوگوں سے زندگی اتنے بڑے امتحان لیتی ہے کہ انہیں اپنے تمام خواب بھلانے پڑتے ہیں۔ اپنے الفاظ کو اس قدر قابل بناؤ کہ وہ ذہنوں کو بدل سکیں، ورنہ خاموش رہنا سیکھو۔ اس بات کی فکر مت کریں کہ آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے، اس بات کی فکر کریں کہ آپ کے بچے
ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو کہیں آپ ہی کی طرح کا رویہ نہ اپنا لیں۔ سمجھوتا دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن سمجھوتا کرنے والا سمجھوتے کے بعد خود کتنا بے سکون ہو جاتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ زندگی میں دو ہی دکھ ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ جو تم چاہو وہ نہ ملے، اور دوسرا جو تم چاہو وہ وقت گزرنے کے بعد مل جائے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ خاموش رہنے میں عجب سکون ہے، کیونکہ زیادہ بولنا ذمہ داری کا کام ہے۔ آپ کچھ بھی کھو دیں، اس دنیا میں اس کا متبادل موجود ہے، مگر آپ اللہ کو کھو دیں تو اس کا متبادل کہیں نہیں مل سکتا۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سارے لوگ آپ سے کرتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ کسی کی بدخواہی کرتے وقت ہم یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ نامہ اعمال کھلا ہوا ہے اور فرشتے ہمہ وقت لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ پتھر سے کسی نے کہا کہ چلو انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا نہیں، ابھی نہیں، فی الحال میرے اندر انسان جیسی سختی پیدا نہیں ہوئی۔ مسکرانا مت بھولیے جب تک آپ کے پاس خوبصورت دل، خوبصورت چہرہ اور خوبصورت دانت موجود ہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز کا متبادل مل جاتا ہے سوائے محبت کے۔ محبت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، اور انسان کسی سے تب ہی روٹھتا جھگڑتا ہے جب اسے مان ہوتا ہے کہ اگلا اسے منا لے گا۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے، اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ یہ معمہ آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا۔ بے وفائی ہر طرف ہے، بے وفا کوئی نہیں۔ مارا، لوٹا، چھینا، در بدر رسوا کیا، یہ دہائی ہر طرف ہے، بے وفا کوئی نہیں۔